اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سود کے لین دین اور اسے دگنا چگنا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ زمانے جہلیت میں جب قرض واپس کرنے کی مدت آ جاتی تو وہ مقروض سے کہتے کہ یا تو وہ قرض ادا کرے یا وہ اضافہ کر دے۔ اگر وہ قرض ادا کر دیتا تو ٹھیک، ورنہ وہ قرض ادا کرنے کی مدت میں اضافہ کر دیتا تو دوسرا قرض کی مقدار میں اضافہ کر دیتا۔ اس طرح ہر سال ہوتا، جس کی وجہ سے بسا اوقات قرض کی معمولی رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ رقم کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سلسلے میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر لیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اور تقرب الہی کے حصول کے کاموں کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس طرح دوزخ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سے جنت کے طول کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح جنت کے بچھونوں کے بارے میں فرمایا سورہ رحمان میں کہ ان کے استر دبیز ریشم کے ہیں، تو ان کے اوپر کے غلافوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ جنت کا عرض بھی اس کے طول ہی کی طرح ہے، کیونکہ یہ عرش الہی کے تلے ایک قبے کے صورت میں ہے، اور گول چیز کا عرض طول ہی کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے،
کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بندوں اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے لب کو۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنت جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر جہنم کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب رات آتی ہے تو ہر چیز پر چھا جاتی ہے، تو اس وقت دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جہاں اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اس ارشاد نبوی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ جب دن آتا ہے تو رات کے عدم مشاہدے سے یہ لازم نہیں، تاکہ اس وقت رات کسی جگہ بھی نہیں ہے، رات کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، خواہ ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ اسی طرح جہنم بھی وہیں ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے رکھتا ہے۔ دوسرا اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جب دن اس طرف سے روئے زمین کو ڈھانپ لیتا ہے تو رات اس کی دوسری طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت العلیین میں آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے اور اس کا عرض حسب فرمان باری تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جبکہ جہنم اسفل سافلین میں ہے، جہاں جنت کے عرض کے آسمانوں اور زمین کے برابر ہونے اور جہنم کے موجود ہونے میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگی اور خوشحالی میں، خوشی اور ناخوشی میں، صحت و بیماری میں، اور ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی انہیں کوئی امر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی مرضی کے کاموں میں مال خرچ کرنے، اپنے قریبی رشتہ داروں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے اور نیکی کے دیگر کام بجا لانے سے روکتا نہیں ہے، اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، جب انہیں غصہ آئے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اسے چھپا لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار کرنے پر قادر تھا، تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا، جس حور کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ اور فرمان الہی ہے اور غصے کو روکتے ہیں، یعنی لوگوں میں اپنے غصے کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ ان سے اپنے شر کو روک لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، یعنی شر کو روکنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کریں، اور کسی پر بھی وہ ناراضی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ اخلاق کی بلندی کی اکمل حالت ہے، اسی لیے فرمایا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مقامات احسان میں سے ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکسار سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی، میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے یا گناہ کا کام کیا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے تو کیا اسے یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔
پھر اس نے گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو کہ یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی یا رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو میرا یہ گناہ معاف فرما دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ پھر اس نے گناہ کا کام کیا یا وہ کہتا ہے میں نے ایک اور گناہ کیا اور عرض کیا یا رب میں نے گناہ کیا ہے اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اس کی بنیاد پر گرفت بھی کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو ابلیس بہت رویا تھا۔ اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی نہیں بخش سکتا، یعنی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جلد ہی رجوع کر لیتے ہیں اور معصیت پر اڑے نہیں رہتے اور نہ اس پر اصرار کرتے ہیں، خواہ ان سے بار بار گناہ ہو پھر بھی اس سے توبہ کر لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے زور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ میں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا سورہ نساء میں، اور جو شخص اپنا برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھ لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اسی کی نظیر میں بہت سی آیات کریمہ ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا تھا تم رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے، توجہ نہیں دیتے، اور ان اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جو انواع و اقسام کے مشروبات کے ہوں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریف فرمائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔